ایک مجسم قرآن ہے محمد رسول اللہ، ان کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ اور کچھ شیاطین نے انسانوں کے ساتھ دوستی کر لی ہوتی ہے تو انسانوں میں وہ انسان بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ دو ایکسٹریمز آپ کو نظر آئیں گی، ایک کی دنیا کی آنکھ بند ہے، دوسرے کی آخرت کا آنکھ۔ یہ جو بیچ کی راس کے لوگ تھے، ان کے جو متوسلین تھے یا متعلقین تھے یا ان کے جو پیروی کرنے والے لوگ تھے، یہ بعد میں یا دائیں ہو گئے یا بائیں ہو گئے۔ تو دجال نے جو فریب کاری کی ہوئی ہوگی، لوگوں کو نئے نئے فلسفے پڑھائے ہوں گے، نئی جو ہے وہ ایجوکیشن دی ہوئی ہوگی، تو میں دلیل سے اس کا بھانڈا چاک پھوڑ دوں گا، اس کا پردہ چاک کر دوں گا۔ آج سے ہم نے فتنہ دجال کے حوالے سے احادیث نبویہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے فتنہ دجال کے حوالے سے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ہم نے رہنمائی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ احادیث کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ ذرا واضح کر لوں، کیونکہ ہمارے آج کے اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اور احادیث پر بہت سے اعتراضات بھی جدید پڑھے لکھے حضرات کی طرف سے سامنے آتے ہیں۔ یعنی آج کا ذہن قرآن مجید کو تو ماننے کے لیے پھر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ احادیث کی طرف بڑی مشکل سے اس کا رجحان بنتا ہے۔ تو میں پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر میں بہت واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ ہم ذکر سے مراد ذکر سے مراد دیتے ہیں قرآن مجید۔ خود قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ذکر در حقیقت اکیلا قرآن نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ اور قرآن مجید مل کر ذکر بنتے ہیں۔ اگر آپ سورہ یاسین اور اس سے آگے جو صورتوں میں قسمیں آئی ہیں ان پر تدبر فرمائیں تو یہ حقیقت آپ پر کھل جائے گی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اور قرآن حکمت برے قرآن کی قسم ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی حضور کے معاشرے میں قرآن مجید جو الفاظ کی صورت میں تھا وہ لوگوں پر اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مؤثر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مجسم قرآن تو محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ جو قرآن مجید مصحف میں ہے یہ تو اب ہے نا، حضور کے دور میں تو مصحف میں تھا نہیں، البتہ الفاظ کی صورت میں تو تھا، لیکن ان الفاظ سے زیادہ اہمیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہے کہ قرآن مجید نے جو کنکریٹ فارم میں ظاہر ہوا ہے وہ کردار نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پوچھا گیا کہ حضور کا کردار کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، تو الٹا سوال کیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ جو حضور کا کردار تو قرآن ہے، آپ قرآن پڑھو، محمد الرسول اللہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو گویا حضور کو دیکھو قرآن کو دیکھو، تو یہ تو دونوں گویا وہ ذکر کا مجموعہ ہے۔ یہی چیز ہے جسے سورہ طلاق میں بیان کیا خود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو اپنا احسان گنوایا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اس اللہ نے تمہارے اوپر ذکر اتارا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رسولن، وہ رسول ہیں، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف قرآن مجید نہیں، رسول ہیں وہ ذکر جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وہ آیات مبینات جو کھول دینے والیاں ہیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اندھیاروں سے نکال کر انہیں روشنی میں لے جائیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اللہ پر اور جس نے نیک اعمال کیے، يُدْخِلْهُ جنات، تو اللہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔
قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی عمدہ رزق کا بندوبست کیا ہے، تیار کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ذکر کو صرف قرآن مجید سمجھیں، در حقیقت ذکر مجموعہ ہے رسول یتلو علیہم آیات اللہ، جس نے کہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، رسول اور آیات مل کر وہ ذکر بنا۔ اس کو جو یہاں پہ کھولا گیا، رسول کے اوپر جو نصب ہے، جو حضرات عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں ذکرہ کے بدل کے طور پر ہے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرہ، اس کا بدل ہے رسولین یتلو، یعنی کہ مطلب یہ ہے، اس کا متبادل یہ ہے کہ رسول ہیں جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ ایسا ہی انداز آپ کو سورہ بینہ میں ملے گا، وہاں فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین حتی یاتیہم البینہ، یہ مشرک لوگ بھی اور اہل کتاب کے کافر بھی ماننے والے نہیں تھے، باز آنے والے نہیں تھے، واپس مڑنے والے نہیں، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ اللہ کے رسول ہیں جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو بینہ بھی محمد الرسول اللہ اور قرآن مل کر بنے، اور ذکرہ بھی محمد الرسول اللہ اور قرآن مل کر بنے۔ اب آئیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیسے کیا؟ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک قرآن کے الفاظ ہیں، ایک مجسم قرآن ہے محمد الرسول اللہ، ان کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ حفاظت جو بھی کی تو وہ عالم اسباب میں کی۔ سب سے پہلے اللہ نے جو محفوظ کیا محمد الرسول اللہ کے دل مبارک میں، قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو، اس کے الفاظ کو محفوظ کیا۔ اگلا مرحلہ جب آیا کہ آپ نے جب پڑھا سنایا تو صحابہ کرام کے بھی سینوں ہی میں محفوظ ہوا، حافظ پیدا ہوئے۔ اگرچہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسے لکھ لیتے تھے، چھلکوں کے اوپر بھی لکھ لیتے، چمڑے کے اوپر بھی لکھ لیتے، اسی طرح جو ہے ہڈیوں کے اوپر بھی لکھ لیتے، لیکن یہ کہ بعد میں جب کثیر تعداد میں ایک جنگ میں حفاظ شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اسے کتابی صورت میں بھی لکھ لیں، اس ترتیب کے ساتھ کہ جس ترتیب کے ساتھ آخری رمضان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سنایا ہے اور 2 دفعہ سنایا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ پہلی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا، لیکن لکھنے کے جیسے ہوتے ہیں نا، ہم کتاب لکھیں کاف تا الف اور با، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاف تا با لکھ کر تا کے اوپر الف ڈالنے ہیں، تو یہ لکھنے کے مختلف رسم ہیں، اپنے علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں، رسم الخط مختلف ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے ایک رسم الخط کے اوپر جمع کر دیا گیا، جب مزید چونکہ اس سے یہ بھی ہو گیا تھا کہ لہجے بھی بدل رہے تھے نا، ایک لفظ کو پڑھنے کے طریقے بدل رہے تھے، کہیں آپ پڑھیں گے مالک یوم الدین اور کچھ لوگ پڑھیں گے ملک یوم الدین، تو اب اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ایک رسم الخط کے اوپر جمع کیا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب خطرہ پیدا ہوا کہ گم نہ ہو جائے تو اللہ نے انسانوں کے دل میں ڈالا کہ وہ کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں، انسانی سطح پر، اسباب کی سطح پر۔ اس کے اب برعکس جائیے، مجسم قرآن کو اللہ نے محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے مجسم قرآن۔ محمد الرسول اللہ کے عمل کو دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام، جنہوں نے دیکھا انہوں نے اسے اوبے کیا، اور معلوم ہے کس شان کے ساتھ کیا؟ جس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا اور حضور کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا گریبان کا، اس نے پھر ساری زندگی اوپر کا بٹن بند نہیں کیا۔ تو جب تک جذبہ یہ رہا محمد الرسول اللہ کی پیروی کا، تو حضور کی سنت کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سنت موجود ہے، زندہ سلامت موجود ہے، معاشرے میں چلن کے طور پر موجود ہے، خطرہ ہی کوئی نہیں سنت کے مٹنے کا۔ لیکن مرور ایام کے ساتھ جب سنت کے لیے خطرات پیدا ہوئے، عمل کم ہوتا چلا گیا، اور ہوتے ہوتے بالکل خطرہ ہو گیا کہ کہیں سنت گم نہ ہو جائے، اب لوگوں کے دلوں میں، جو امت کے خیرخواہ تھے ان کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ سنت کو محفوظ کیا جائے، جیسے حفاظ کے شہید ہونے کے نتیجے میں خیال پیدا ہوا کہ الفاظ محفوظ کیے جائیں، ایسے ہی جب دیکھا کہ عمل کے اندر سے سنت جو ہے وہ متروک ہو رہی ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے کچھ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوا کہ سنت کو محفوظ کر لیا جائے۔ اب دیکھیے وہاں پہ طے کیا کیا گیا،
جسے ہم حدیث کہتے ہیں، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف حضور کے اقوال نہیں ہیں، یہ حضور کے افعال بھی ہیں، بلکہ حضور کے سامنے اگر کوئی کام ہوا اور حضور نے نہیں روکا، اس کو بھی حدیث میں شامل کر دیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، حضور کے اقوال، حضور کے اعمال، افعال، اور حضور کی تقریر، یعنی حضور کے سامنے اگر کوئی بات ہوئی ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، اسے منع نہیں کیا، سمجھا گیا یہ اس پر بھی گویا NOC آ گیا، یہ بھی حضور کی طرف سے جو ہے وہ اتھینٹک ہو گئی، یہ تسلیم شدہ شے ہو گئی۔ یہ 3 چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ تو در حقیقت حدیث نعم البدل کس کا ہے؟ سنت کو محفوظ کرنا۔ یہ صرف اقوال محفوظ کرنے کا نہیں، سنت محفوظ ہو جائے۔ اور یہ کب ضرورت محسوس ہوئی؟ جب امت کے اندر عمل کے اندر کمی آ گئی، اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اسے کتابی صورت میں محفوظ کر دیا جائے۔ تو یہ چیز اگر سامنے رہے تو میرا خیال ہے بودھ نہیں پیدا ہوگا کہ حدیث کوئی علیحدہ چیز ہے اور قرآن مجید کوئی علیحدہ شے ہے۔ یہ اللہ نے حدیث کو جمع کروا کے در حقیقت قرآن مجید ہی کی عملی صورت کو محفوظ کرنے کی ایک تدبیر کر دی۔ اب چلیے، جو ہم نے پڑھا تھا دجال کے بارے میں، قرآن مجید کے مختلف مقامات سے جو دھوکہ آتا ہے انسان کو، دنیا سے فریب ہو جاتا ہے، دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر اللہ سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اسی میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی سورہ انعام میں کہ کچھ شیاطین ہوتے ہیں، شیطان کا کام وسوسہ پیدا کرنا ہے، اور کچھ شیاطین نے انسانوں کے ساتھ دوستی کر لی ہوتی ہے، تو انسانوں میں وہ انسان بھی وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ذرا اگر سورۃ الناس کو سامنے رکھیں تو من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے سینوں کے اندر۔ من الجنۃ والناس، اس کے 2 طرح سے ترجمہ کیے گئے ہیں، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے اعتبار سے یہ ترجمہ سامنے رکھیے کہ جنوں میں سے بھی وسوسہ کرتے ہیں، انسانوں میں سے بھی وسوسہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو انسانوں میں سے وسوسہ کرتے ہیں ان کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے جن ہوتا ہے۔ یوخی بعضهم الی بعض، وہ جو جن وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی دھوکے کی بات، فریب کی بات۔ اب یہ جو دھوکے کی اور فریب کی بات ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو خاص طور پر ایک خاص عنوان کے تحت احادیث آئی ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کئی احادیث ہیں، لیکن یہ کہ ایک جو بہت ہی جامع حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات و خداعات، ان قریب لوگوں پر کچھ دھوکے والے سال آئیں گے، دھوکے بازی جس میں عام ہو جائے گی، اور ہر طرف جو ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ وہ ایسے کئی برس لوگوں کے اوپر آئیں گے، سنوات، کئی برس آئیں گے۔ ان میں ہوگا کیا؟ یصدق فیہ الکاذب، جو کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، اس کو سچا مانا جائے گا۔ ذرا نوٹ کیجئے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَ الصَّادِقُ، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا گردانا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَ الْخَائِنُ، ان سالوں میں جو خائن ہوگا، بددیانت ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، اسے امانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَ الْأَمِينُ، اور جو امانت دار ہوگا اسے خائن سمجھا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اور اس میں گفتگو کریں گے، بول چال کریں گے، تقریریں کریں گے، گفتگویں کریں گے وہ لوگ کہ جو رویبضہ ہوں گے۔ یہ رویبضہ کیا ہے اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ قیلا، کہا گیا، وَمَا الرُّوَيْبَضَةُ، کالا، یہ رویبضہ کیا شے ہے؟ کالا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرجل التافع، یہ وہ شخص، احمق آدمی، نااہل آدمی، ناسمجھ آدمی، یا وہ فاسق و فاجر آدمی، بدکردار آدمی جو بولے گا فی امر العامہ، عمومی معاملات میں وہ گفتگو فرمائے گا، اپنے فلسفے جھاڑے گا، ہوگا نائل، فاسق و فاجر آدمی ہوگا۔ یہ ہے رویبضہ، اور یہ جو رویبضہ ہے یہ گفتگویں کریں گے ان سالوں میں۔ اب اس میں جو چیزیں کہیں گئی ذرا وہ سامنے رکھیے۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ ان سال، یہ دھوکے کے سال ہوں گے،
اور ان سالوں میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ایک بددیانت آدمی کو آپ امانت دار سمجھ لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امین کو آپ بددیانت سمجھ لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جھوٹے کو آپ سچا سمجھ لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سچے کو آپ جھوٹا سمجھ لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک جسے آپ کہتے ہیں نا لینگویج سکل، پریزنٹیشن سکل، یہ ایک اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو میری بات کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کسی اچھے، بہت ہی اچھے پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلے جائیں۔ اگر 3rd کلاس قسم کا پلاٹ اس نے آپ کے سامنے سجا کے نہ پیش کر دیا تو وہ کامیاب بزنس مین ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کامیاب بزنس مین تبھی ہے کہ جس پلاٹ کا خریدار کوئی بھی نہ ہو، اس پلاٹ کی وہ ایسی ڈسکرپشن دے آپ کے سامنے کہ آپ اش اش کر اٹھیں اور منہ مانگے دام دے کے آئیں، تبھی تو اس کا کمیشن بنے گا۔ یہ ہے پراپرٹی ڈیلر۔ ذرا آگے چلیے، معاف کیجئے گا کسی کو میری بات اچھی نہ لگے، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک بہت ہی اچھا سرجن، کمال کا سرجن، بہترین فزیشین، میڈیکل پروفیشن میں بہت ہائی گریڈ، لیکن یہ کہ اسے پبلک ڈیلنگ نہیں آتی۔ وہ اپنے شعبے کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو، آج کی پبلک اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر مجھے جاتے ہی اس نے ایک انجیکشن نہیں لگایا، اگر اس نے مجھے اتنی ساری دوائیں لکھ کے نہیں دی، تو میں کیا سمجھوں گا کہ یہ کیا ڈاکٹر ہے؟ یہ تو بالکل ہی، وہ اگر مجھے بتایا کہ بھئی بیٹا آپ ناشتہ دیر سے کرتے ہو، ذرا جلدی اٹھ جایا کرو اور ناشتہ بر وقت کر لیا کرو، پھل فروٹ کا استعمال کرو، دودھ کا گلاس پی لیا کرو، دوائی کی آپ کو ضرورت نہیں، تو میں یہی سمجھوں گا کہ وقت ضائع کیا۔ یہ پبلک کی سوچ ہے یا نہیں؟ تو گویا وہ سچا آدمی مجھے جھوٹا لگے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی وہ بددیانتی کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اچھی باتیں کر کے، لچھے دار باتیں کر کے، کمپنی کی دوائیں بھی مجھے خوب اتنی ساری بنڈل دے دے گا، تو وہ مشہور بھی ہوگا کہ بہت اچھا آدمی۔ یہ دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ذرا آپ دیکھیے جو بزنس کنسلٹنٹ ہے، جو ان سب کو الو بناتا ہے، جس نے اس ڈاکٹر کو بھی آ کے الو بنانا ہے، جس نے اس پراپرٹی ڈیلر جس نے سب سے اینٹھا ہے اس نے اینٹھنے ہیں، اس کو مشورہ دینا ہے، اس کو سبز باغ دکھانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، تو اس کی سکل کا اور اس کی مہارت کا اندازہ، یعنی جو پریزنٹیشن سکل ہے، یہ شے ہے کہ جو آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ جھوٹے کو سچا بنا دیں، سچے کو جھوٹا بنا دیں، خائن کو بددیانت بنا دیں، بددیانت کو خائن بنا دیں۔ اور اس سکل کی کمال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو پھر جو دنیا میں باکمال پولیٹیشنز ہیں ان میں نظر آئے گی۔ ہمارے ہاں تو خیر وہ بھی 3rd کلاس کام ہے نا، لیکن یہ کہ جو بڑے اچھے پریزنٹر ہیں، اپنی بات جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں، پبلک کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں، وہ جب اپنی گفتگو کر رہے ہوں گے تو جس طرح لوگ والہانہ ان پر ٹوٹ پڑ رہے ہوں گے، تو اصل میں وہ اسی سے تو وہ ایک رائے عامہ ہموار ہوتی ہے نا، عوامی رائے کو ہموار کرنا۔ اور اس سب میں ہوتا کیا ہے؟ الفاظ سارے بہت ہی جسے کہتے ہیں لچھے دار، بہت ہی چکنے چپڑے، مفہوم کچھ بھی نہیں، آپ اندر جا کر دیکھیں گے کچھ نہیں نکل رہا ہوگا، اور ان لوگوں کا کوئی ویژن بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا، کسی زمانے میں پولیٹیشین ہوتے تھے، اسٹیٹس مین لفظ استعمال ہوتا تھا، وہ مدبر آدمی ہوتا تھا۔ اب کون ہے کہ جنہیں کچھ پتہ، پوری دنیا میں دیکھیں، ایک مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، وہ اکثر و بیشتر نشئی ہوتے ہیں۔ اب ہم ہی پہ الزام ہے، لیکن یہ کہ امریکی صدر پہ بھی تو الزام تھا نا کہ کوکین پیتا ہے، وہ مشہور سے معلوم ہوتے، لگتا ہے ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ یہ ہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے۔ اب میں آ گیا ہوں اس بات پہ جو عام ہے، زبان زد عام ہے۔ یہ پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے جو جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا اور خائن کو بددیانت اور بددیانت کو امین اور امین کو جو ہے وہ خائن ثابت کرے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے، یہ مارکیٹنگ سکل ہے کہ جو آپ کی ساری بے ایمانیوں کے اوپر، نااہلیوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ تو بہرحال جس طرح سے بھی آپ تعبیر کریں، یہ آپ کو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہوتا نظر آئے گا۔ اس کو اگر مجھے دجال کے ضمن میں ایک حدیث کے ساتھ جوڑنے کا آپ اجازت دے دیں
تو ذکر آیا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوں گے۔ اچھا، یہ جو 2 فرشتوں کا دجال کے ساتھ ذکر آیا ہے، یہ استعارے کے طور پر آیا ہے یا حقیقت کے طور پر؟ ابھی ہم تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، الفاظ یہی ہیں، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی فرشتوں کا دجال کے ساتھ کیا کام؟ ایک سوال ہے، تو اس کا میرے نزدیک اس کی تعبیر یہی بہتر ہے کہ 2 طاقتیں ہوں گی، اس کے 2 پاورز ہوں گی اس کے پاس، واللہ اعلم۔ تو وہ جو طاقتیں ہوں گی وہ کیا، اس کا ایک جو نقشہ کھینچا گیا کیا ہے کہ جب دجال لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا تو ان میں سے ایک فرشتے کی طرف رخ کر کے کہے گا کہ میری تصدیق تم کرتے ہو، میں نے سچ کہا؟ تو وہ فرشتہ اسے کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ عوام تک یا اس کے سامعین تک اس فرشتے کی آواز نہیں جائے گی۔ دجال کی قدرت کا اندازہ لگائیں، وہ فرشتہ جو اسے کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، یہ آواز لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ اب وہ جب دوسرے فرشتے سے پوچھے گا تو دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو کہے گا صدقتا، تو نے جو اسے جھوٹا کہا تو نے سچ کہا، یہ آواز لوگوں تک چلی جائے گی۔ اب لوگ اس کا کیا معنی لیں گے؟ سیاق و سباق سے کٹ گئی نا بات۔ لوگ اس کا یہ معنی لیں گے کہ اس فرشتے نے اس دجال کو کہا کہ تو سچا ہے۔ یہ اسکل کا آپ کو اندازہ ہوا نا کہ اس نے کتنی مہارت کے ساتھ 2 فرشتوں کی سچی بات کو اپنے حق میں مولڈ کر لیا۔ باتیں دونوں کی سچ ہیں، جس نے اسے کذب تک کہا اس نے بھی سچ کہا، جس نے اس فرشتے کی تصدیق کی اس نے بھی سچ کہا، لیکن وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر جب بات عوام تک پہنچی، کچھ سے کچھ کتنا غلط مفہوم چلا گیا کہ جو جھوٹا تھا وہ سچا بن گیا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں یہ جو میڈیا جس طرح اب عام ہو گیا ہے اور جس طرح اس میں پروپیگنڈا کی باقاعدہ جو ہے اب سکلز آ گئی ہیں اور میڈیا سل بن گئے ہیں، اور جو جھوٹ جس درجے میں عام تو ہو گیا ہے، تو اس میڈیا کے ساتھ یہ طاقت آ گئی ہے کہ آپ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کریں۔ اب ذرا اسی میں جوڑ کے دیکھ لیں، یہ روایبضہ کے لفظ کے ساتھ ہی جوڑ لیں۔ میں نے وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر کا ذکر بھی کر دیا، آپ کے سامنے پراپرٹی ڈیلر کا ذکر بھی کر دیا، باقی پروفیشنز کو بھی بیچ میں ڈال لیں۔ اب وہ جو بیٹھ کے سوچتے ہیں ماہرین نفسیات، جو ایڈورٹائزمنٹ کے بادشاہ ہیں، چھوٹا سا اشتہار ہوتا ہے نا جس کی بڑی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو وہاں پہ جو چھوٹا سا کوئی سلوگن ہوتا ہے کہ وہ یو فون کے سنگ یا یہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، تو وہ جو چھوٹی سی بات کے پیچھے جو ذہن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی وہ پوری مہارت اس ایک جملے کے اندر بول رہی ہوتی ہے، اس کو بھی لے لیں بیچ میں، اور پھر اینکر حضرات کو بھی بیچ میں لے لیں، اور ان میں سے بھی اکثر وہی آپ کو روایبضہ ہی ملیں گے۔ مجھے تو یہ لفظ ہی سمجھ ایک خاص بندے سے آیا ہے جو ٹیلی ویژن کے اوپر بڑے معروف ہیں، ایک دینی اسکالر کے عنوان سے، لیکن یہ کہ یہ لفظ جو 100% جس طرح ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو وہیں سے وہ ساری حقیقت کھلی ہے مجھے، میں ان کو دیکھ کے ہی مجھے روایبضہ ہی یاد آتا رہا، اور اس سے پھر وہ ساری باتیں کھلتی چلی گئیں۔ تو یہ ہے در حقیقت کہ جو میڈیا کی طاقت ہوگی اس کے پاس، دجال کے پاس، یہ جو جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا اور خائن کو جو ہے وہ امین اور امین کو جو خائن بنا دے گا، یہ ہے کہ جو اس کی طاقت ہوگی۔ اب اسی میں وہ چیز بھی حدیث بھی رکھ لیں، اسی کے ساتھ جوڑ لیں کہ جس میں ذکر ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ بہت سے شیاطین کھول دیے جائیں۔ وہ جو شیاطین کھلیں گے، اب وہ اگر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، زخرف القول غرور، نئے نئے فلسفے انہیں پٹیاں پڑھائیں، تو وہ ساری حقیقت کھل جائے گی۔ اچھا، اس میں بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آج جن لوگوں کو ہم انٹلیکچوئل کہتے ہیں، یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروفیسرز، ان کی علمی مہارت اپنے شعبے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، ایمان، اصل حقائق تو یہ ہیں، ایمان بالغیب، آخرت پر یقین، دین کی تعلیمات، اس کے اعتبار سے دیکھیں جس طرح وہ کورے معلوم ہوں گے، اور اس کا پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ جب آپ ان حقائق سے کورے ہوتے ہیں تو دنیا کے بارے میں آپ کا جو سمجھ ہے، فہم ہے، وہ پتہ کیسا ہو جاتا ہے؟ سطحی ہو جاتا ہے۔ جسے قرآن مجید کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہیں، دنیا کو بھی گہرائی سے نہیں جانتے، اس کو اوپر سے ہی جانتے ہیں، اندر اتر کے اس کو بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے۔
تو آپ کو یہ تمام بڑے بڑے پروفیسرز کے اندر یہی چیز نظر آئے گی. بڑے بڑے ماہرین معاشیات، بڑے بڑے ماہرین سیاسیات، ان کے اندر آپ کو وہ سینس نہیں ملے گی کو جو چیزوں کو ڈیپلی جو ہے اینالائز کرنے کی صلاحیت جو پیدا کرتی ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یہ ہے روائے بازار. اب اسی حوالے سے جو ایک جو سطحی پن ہے یا ایک یک رخا پن ہے، اس کو اگر اس کانے پن کے ساتھ بھی جوڑ لیں، جو کانا ہوگا سطحی ہوگا، تو ایک توجہ اس کی یہ بھی ممکن ہے. بہرحال ابھی تو میں روائے بزا کی تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں تاکہ بات بالکل سامنے آ جائے. ایک حدیث ہے جس میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ عرض کیا گیا روائے بزا سے کیا مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نااہل اور کم فہم شخص جو عوام کے اہم معاملات میں ان کی رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے. ایک اور روایت میں الفاظ ہیں یہ روائے بزا کون ہے؟ فرمایا السفیہۃ یتکلم فی امر العامہ، وہ شخص جو نالائق نہیں، جو لائق نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے نہ فن، نہ ہنر ہے نہ صلاحیت، نہ قابلیت ہے نہ دانائی، نااہل ہے، مگر اسے قوم کا نمائندہ بنا دیا گیا ہے. بولنے کا مطلب یہ نا آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، جہاں پہ آپ نے جا کے بات کرنی تھی وہ آپ کی جگہ پہ وہ بات کر رہا ہے، یعنی نمائندگی کر رہا ہے. اچھا اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ اگر فرض کریں کسی ملک میں ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں یہ پرسیپشن پائی جائے کہ یہ لوگ بہت گھٹیا لوگ ہیں، یہ ڈالر کے عوض ماں بھی بیچ دیتے ہیں، تو وہ کس حوالے سے ہوگی؟ ظاہر ہے انہوں نے ہمارے اسٹریٹس کے اندر تو آ کے لوگوں کو نہیں دیکھا نا. سروے جو انہوں نے کیا ہے ہمارے بارے میں، جو رائے دی ہے، وہ کسی ایسے سروے پر مبنی تو نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں عام لوگوں کو مل کر تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا. نہیں، انہوں نے ہمارے وہی جو روائے بزا ان کو ملتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی دنیا میں کسی کے ساتھ وفاداری ہے ہی نہیں، یہ صرف روپے پیسے کے لوگ ہیں اور ڈالروں کے عوض ماں بیچنے کے لیے بھی، بہن بیچنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ ایسے لوگ جب نمائندے بن جائیں، یہ لفظ ہے حدیث پاک کا، قوم کا نمائندہ بن جائیں گے ایسے لوگ، تو ایسے لوگ روائے بزا کہتے ہیں، کہلائیں گے. اس میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ کی نمائندگی آ جائے تو یہ قوم کی بربادی کا زمانہ ہوگا، یہ تباہی کا زمانہ ہوگا، یہ ہلاکت کا زمانہ ہوگا. پوچھا گیا، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ وہ روائے بزا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ فاسق شخص جو عوام کے اہم معاملات میں ان کی رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے. ایک تو یہ چیز تھی کہ وہ نمائندہ بن گیا، آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. ایک یہ کہ آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں چلے گئے، وہ ان کو مینیج کر رہا ہے، وہ ان کا انتظام کر رہا ہے، وہ ان کا انصرام کر رہا ہے، وہ ان کا اہتمام کر رہا ہے. ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ روائے بزا جو ہیں یہ ایک ایسا فاسق و فاجر لوگ، اس میں کردار کے حوالے سے بھی ہے، زانی شرابی لوگ، بدکار لوگ، کرپٹ لوگ اگر عامت الناس کے نمائندے بن جائیں اور عوام انہیں اپنا لیڈر بنا لیں تو ایسے طبقے کو روائے بزا کہتے ہیں. یہ وہ لفظ کسی عالم دین کی تشریح ہے. بہرحال بات کو سمجھ لیجئے، ایک کسی خاص تناظر میں نہ دیکھیے، سارا زمانہ ہی ایسا ہے. کسی ایک ملک کو نہ دیکھیے، تمام ممالک کا حال یہی ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم. یعنی آپ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو لا کے بٹھا دیا امریکہ میں، تو اس لفظ کا اطلاق تو اس کے اوپر بھی ہو جائے گا. اس کو کیا معلوم کرسچینٹی کیا ہے، خود امریکہ کی روایات کیا ہیں، اور امریکہ کا دنیا میں حیثیت و مقام کیا ہے. اس لیے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، اس کا امبیلنس ہونا پوری دنیا میں امبیلنس کریٹ کر سکتا ہے. اس کو ان حیثیتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، امریکہ کی ان ڈائنامکس کا نہیں پتہ ہے. تو پوری دنیا کی یہی حال آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں گے، انڈیا میں، کہ وہ جو جس طرح کبھی جہاں پہ اندرا گاندھی بیٹھتی تھی، یا یہ کہ آپ ذرا سوچیں پنڈت نہرو اور اس سے پہلے جو گاندھی نے جو ملک بنایا، وہاں پہ اب بیٹھا ہوا ہے مودی، جو ہر اعتبار سے جو ہے وہ بدکردار شخص. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو زخرف القول غرور،
یعنی ڈسیو کرنا باتوں کے ذریعے سے، اچھی اچھی لچھے دار باتوں کے ذریعے سے، تو یہ تو ان حکمرانوں پر اور جو باقی کاروبار میں جو لوگ چھائے ہوئے ہیں ان پر بھی، اور جو دین کے نام پر جو سودے بازیاں کاروبار چلانے والے ہیں ان پر بھی، ان سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ دانشوریاں بگاڑنے والے کہہ لیجئے ان پر بھی ہو جائے گا، میڈیا پہ چھائے لوگوں پر اوپر بھی ہو جائے گا۔ اب آئیں خاص دجال کی طرف۔ یہ مشکات شریف جلد پنجم ہے، حدیث نمبر 36 ہے۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہیں ہے، تم سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا تعارف تمہارے پاس ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، جبکہ مسیح دجال دانی آنکھ سے کانا ہوگا۔ اب یہ جو بات بتائی گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسیح الدجال جو ہوگا وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا میں رب ہوں، تم اپنے رب کو جانتے ہو، وہ کانا نہیں ہے، جبکہ یہ جو مسیح دجال ہے یہ کانا ہوگا، اس کی وہ آنکھ ایسی ہوگی جیسے وہ انگور کا ایک پھولا ہوا دانہ ہے۔ اب یہاں خاص طور پہ معلوم ہوتا ہے ایک شخص دجال کا ذکر ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا نا کہ احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے، ایک شخص بھی ہوگا، ایک طاقت بھی ہوگی، اور ایک پوری تہذیب و تمدن بھی ہوگا جن کے اوپر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں جو اطلاق ہو رہا ہے وہ اطلاق اس شخص کے اوپر ہو رہا ہے جو المسیح الدجال کے عنوان کے تحت ظاہر ہوگا۔ وہ ظاہر اپنے آپ کو دجال تو نہیں کہے گا، وہ تو مسیحا کہے گا۔ مسلمانوں کو بھی نہیں بلکہ اہل ایمان کو اس کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ایک خاص نشانی یہ ہوگی کہ وہ دانی آنکھ سے کانا ہوگا، اور وہ آنکھ ایسی کانی ہوگی جیسے انگور کا ایک پھولا ہوا دانہ ہو۔ مشکات شریف ہی کی یہ حدیث نمبر 37 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے سے آگاہ نہ کیا ہو یا ڈرایا نہ ہو، یعنی اس سے مراد وہی المسیح الدجال ہے۔ دجال کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، نیز اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کفر کا الفاظ لکھا ہوگا۔ اب پہلی بات یہ کہ کانا ہونے کی حد تک تو وہ شخص دجال ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا۔ بعض اور روایات میں ہے کہ ہر پڑھا لکھا یا ان پڑھ مومن اسے پڑھ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ان پڑھ آدمی تو کاف فا را نہیں پڑھ سکتا، پڑھ بھی لے تو اسے کیا سمجھ آئے گی یہ کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ بھی لے تو پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ وہ ہر آدمی کو وہ لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا، وہ ایمان والے کو لکھا ہوا نظر آئے گا، خواہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوسرا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان پڑھ بھی سمجھ لے گا اسے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کاف فا را کندہ ہونے سے زیادہ، لکھا ہونے سے زیادہ اس کی حرکات و سکنات سے، اس کے طرز عمل سے، اس کے کاموں سے ظاہر ہو رہا ہوگا، گویا اس سے ٹپک رہا ہے، اس سے ابل ابل کے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کی پہچان اہل ایمانی کو ہوگی۔ اب اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو ایک طاقت ہو، اور وہ طاقت طاغوتی طاقت ہو، کفریہ طاقت ہو، اور اس میں کسی ایک طاقت کو اگر آپ سمجھیں یا ہر ریاست کو اس جگہ پہ رکھ لیں، تو یہ چونکہ آج کے دور میں جو ریاست کی طاقت ہے وہ طاقت کبھی بھی اتنی طاقتور ریاست نہیں دنیا میں رہی، جس طرح آج اس کا ہولڈ ہے، کنٹرول ہے، ایک ایک شہری کا ڈیٹا بیس ہے اس کے پاس، مانیٹرنگ کے جو سسٹم آ گئے ہیں تاریخ میں اس سے پہلے کبھی یہ نہیں، اور طاقت اتنی آ گئی، اس کے لا انفورسمنٹ جو ہے پاور وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ کہیں پہ بھی جرم ہو مانیٹرنگ سسٹم اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور اس کی ایگزیکیوٹنگ سسٹم جو ہے اس کو مجرم کو پکڑنا اور گرفت میں لانا اس کے لیے کوئی ناممکنات میں سے نہیں رہا۔ دوسری طرف دنیا میں پہلی مرتبہ، اب اس کو جوڑ لیجئے اس چیز کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے 3 دجالی نظام رکھے تھے، دجال کے 3 پرت رکھے تھے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اس میں جو 3 چیزیں آئی تھیں، سیاسی سطح پر اللہ کی حاکمیت کا انکار، نہ صرف اللہ کی حاکمیت کا انکار بلکہ سیاسی سطح پر کسی مذہب یعنی اجتماعی سطح پر کسی مذہب کو تسلیم کرنے سے انکار، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کبھی اللہ کے خلاف اتنی بڑی بغاوت نہیں ہوئی جتنی آج ہو گئی۔ یعنی پہلے لوگ بت پرستی کرتے تھے نا،
تو کیوں کرتے تھے؟ اللہ سے راضی کر دیں گے۔ آج کا انسان کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے، مکمل طور پر اجتماعی نظام کے اندر سے دیش نکالا دیا جا چکا ہے۔ تو گویا ایک مومن کے لیے آج کی اجتماعی نظام کے اوپر کاف فا را صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، جس کا ایمان یا تو وہ ایمان نہ ہو یا اس کا علم محدود ہو، تو اس صورت میں وہ سمجھے گا اسے اپنا وہی دجل میں کہ ریاست ماں جیسی، ایک تصور ہے نا، یہ دجل ہے نا کہ ریاست ہو ماں جیسی، لیکن آج کی ریاست ماں جیسی نہیں ہے۔ آج کی ریاست ظالم ریاست، نچوڑتی ہے، ایکسپلائٹ کرتی ہے، لوگوں سے ان کا حق چھینتی ہے، ان کا استحقاق مجروح کرتی ہے، ان کی آزادی غصب کرتی ہے اور ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک ایکسپلائٹیشن کا نظام ہے۔ سیاسی سطح پر اللہ کی حاکمیت کا انکار، معاشی سطح پر اللہ کی ملکیت کا انکار، سماجی سطح پر اللہ کے جو خالق ہونے کا انکار، اور انسان کو اشرف المخلوقات کی بجائے ایک حیوان سمجھ کر اس کو ڈیل کرنا اور ٹریٹ کرنا اور ویلیو سٹرکچر بنانا، یہ ہے در حقیقت 3 سطحوں کا فساد جو پوری دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے، اور اس سے کوئی 1 انچ خطہ ارضی بھی محفوظ نہیں۔ آپ کوئی ایک ریاست، ایک ملک، ایک سرزمین نہیں بتا سکتے جہاں پر دجال کی یہ فتنہ انگیزی پوری طرح جاری اور ساری نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تہذیب ہے جس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوا ہے، جو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی، وہی مغربی تہذیب، وہی جو 400 سال پہلے جو ایک اٹھا ہے تحریک احیاء علوم کا غلغلہ اور روشن خیالی اور نئے فیشن اور نئی تہذیب۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تمام مسلمان اب اس سے سعودی عرب اور پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے۔ تو کاف فا را تو ہر ایک کو نظر آ جائے گا اس کے اوپر لکھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث 38 نمبر حدیث ہے، وہی مشکات شریف کی جلد 5 ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو کہ دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی مانند 2 چیزیں لائے گا، پس وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی، لہذا میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ اب اس میں جو چیز سمجھنے کی پہلی بات یہ کہ وہ کانا ہوگا، یہ تو بات پہلی ہوگی، یہ شخص دجال کانا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ جنت بھی ہوگی اور ایک دوزخ بھی ہوگی۔ بعض اور روایات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو اپنی جنت کی سیر کرائے گا اور ان نعمتوں سے جو ہے ہمکنار کرے گا، نہ ماننے والوں کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا، انہیں سزائیں دے گا۔ اور اس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا کہ انہوں نے بھی ڈرایا۔ اس سے بعض حضرات نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جو یہ شخص دجال ہے، اس کی پیدائش شاید حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہو گئی تھی، اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا۔ وہ یہ اس سوچ کے لوگ سامری کو بھی دجال کہتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کا بنایا ہوا بچڑا جو ہے اس کو جلا دیا، اور یہ کہ جنہوں نے مانا تھا سامری کے بچڑے کو ان کو موت کی سزا دے دی، قتل کروا دیا، لیکن سامری کو کچھ نہیں کہا، اور اسے یہ کہا کہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، اسے خود جو ہے وہ سزا نہیں دی، حالانکہ سب سے بڑا مجرم تو وہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ سامری بھی دجال تھا، اور پھر وہ ابن سیاد تک آتے ہیں، اور یہ کہ آخری زمانے میں وہ پھر ظاہر ہوگا۔ ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قید کر دیا گیا تھا، اور یا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی قید ہو گیا، یا سلیمان علیہ السلام کے دور میں قید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قید تھا، وہ تمیم داری نے جو حدیث ہے جو انہوں نے دیکھا تھا ایک جزیرے میں، اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا، لیکن اسے امید تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو پھر ایسے علماء پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور سے 1000 برس کے بعد اس کی آزادی ہوئی ہے، اور یہ جو مغربی تہذیب کا عروج ہے یہ در حقیقت دجال کی سرکردگی میں ہے، اور یہ پورا دجالی سیٹ اپ ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر چھا گیا ہے۔ ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا، آزاد ہو چکا ہے، اور بعض دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ظاہر کب ہوگا؟ جب اس کا منصوبہ بگڑے گا تو غصے میں آ کے ظاہر ہوگا، وگرنہ اسے ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔
تو یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک معاملہ آ گیا. اب اس کی جنت اور دوزخ کو سمجھ لیتے ہیں. اب آ جائیں نا وہ رویبضہ کی طرف واپس. وہ جو رویبضہ ہیں جو جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، امین کو خائن اور خائن کو امین ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آج کی دنیا ان کے لیے جنت ہے. وہی جن کے پاس وہ سکل ہے نا، پریزنٹیشن سکل، وہ جس پروفیشن میں بھی چلے جائیں شائن کرتے چلے جائیں، ایکسل کرتے چلے جائیں. اور اگر کوئی سکل نہیں ہے، پریزنٹیشن سکل ہے، تو سیاست کا میدان تو ہے ہی نہیں. آپ سکول میں نالائق تھے، 3rd ڈویژن پاس ہوتے رہے، بلکہ یہ کہ ماسٹر صاحب کو پستول دکھا کے پاس ہوتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، لڑائیاں جھگڑے کرتے رہے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ بھی، تو آپ کے اندر ایک مہارت تو آتی گئی نا. کل آپ یہی لوگ ہیں جو سیاسی لیڈر ہیں. آپ نے دیکھا کوئی بیکن ہاؤس کا سیاسی لیڈر، کوئی سٹی اسکول کا نکل کے سیاسی لیڈر بنا ہو؟ یہ جو آپ کے بنے ہوئے ہیں سارے، یہ ایسے ہی جو آپ شیخ رشید صاحب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، وہی سارے جو گلیوں سے نکلے اور گلیوں ہی کے اندر جنہوں نے اپنی پھر حیثیت منوائی ہے بزور ڈنڈا، تو وہی ہیں کہ پھر اور بازور گالی گلوچ. زیادہ تر تو جس پر جو صحیح ترین لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، جو بانڈ والا ایک لفظ ہوتا ہے نا، تو اس طرح کے لوگ ہیں جو بن گئے رہنما. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بھٹو صاحب نے بہت بڑا احسان کیا قوم کے اوپر کہ وہ جمہوریت کو ڈرائنگ روم سے نکال کر گلی میں لے آئے، لیکن چونکہ گلی میں حکمرانی گنڈے کی تھی لہذا جمہوریت گنڈے کے آ چلی. تو ایک پروفیشن آپ کا یہ ہے. تو اب جو اس میں آئے اس کی وہ جنت میں ہے، اور جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے، سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، سچا بن کے رہے اور کہے کہ بے جا تعریف نہیں کر سکتا، میں جو ہے چاپلوسی نہیں کر سکتا، خوشامد نہیں کر سکتا، جن کو آپ اچھے اوصاف کہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے نہ آپ کی SCR کبھی اچھی لکھی، بڑے اچھے اچھے اداروں کے اندر بھی آپ کی اچھی SCR نہیں لکھی. میں ایک لفظ بھول گیا تھا، ابھی دوبارہ ذہن میں آیا. یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بار بار کیا ہے، خلائی مخلوق. یہ جو خلائی مخلوق ہے، اس کو استعارہ بنا لیا ہم نے ایک خاص ادارے کی طرف. آپ کو خلائی مخلوق کو اس معنی میں سمجھیے، ایسے لوگ جو زمینی حقائق سے بالکل ناواقف ہیں، وہ جس ادارے میں بھی ہیں، ایک فن میں جو ہے وہ چابک دست ہیں، اور وہ فن چاپلوسی ہے. یہ ہے وہ خلائی مخلوق جو ہر جگہ قابض ہو کے بیٹھی، ہر ادارے میں قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، ہر آفس میں قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، ہر جماعت کے اوپر قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ سیاسی ہو کہ دینی ہو. یہ خلائی مخلوق ہے. تو یہ خلائی مخلوق کو وسعت دیں ذرا تھوڑے سے. اچھا لفظ ہے، زبان زد عام ہے، لیکن اس کو ہم خود اگر ڈیفائن کر لیں، اچھا انہیں زمینی حقائق کا نہیں پتا. یہ وہ مخلوق ہے، یہ صرف اب مولویوں کی بات نہیں ہے. قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام. تو صرف 2 رکعت کے اماموں کی بات نہیں ہے، یہ چاپلوس، یہ خوشامدیں کرنے والے، یہ لچھے دار باتیں کرنے والے، ان کی سمجھ سے باہر بات ہے. یہ ماہرین معاشیات، یہ ان کی سمجھ سے بھی باہر بات ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس فن کے نتیجے میں جنت مل جاتی ہے، اور جو اس کو نہ مانے دنیا اس پر اجیرن ہے. اس کے ماں باپ بھی اس کو روئیں گے کہ آخر تم پر کس پڑوسن نے جادو کر دیا ہے. اچھا بھلا وکیل بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا ہے بھی، تم وکیل ہو، ڈگری تمہارے پاس ہے، سمجھدار بچہ ہے، لیکن یہ کہ پتہ نہیں آگے جو ہے وہ کہیں کیس لیتا ہی نہیں، فلانا کیس نہیں لیتا، فلانا نہیں لیتا، لہذا کوئی فیس ہی نہیں دیتا ہے. اچھا انجینئر ہے، لیکن یہ کہ ہر جگہ سائن نہیں کرتا ہے، اس لیے ناکام ہو جاتا ہے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، کہیں دور دراز ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر ہے، مگر یہ کہ مریض کے مطابق ٹریٹ نہیں کرتا ہے، اس کے جذبات کا خیال نہیں کرتا ہے، لہذا اس کی پریکٹس ہی نہیں چلتی ہے. تو یہ ہے وہ نتیجہ کہ بندہ بالکل یہ سمجھے کہ ہر وقت ایک آگ پہ انگاروں کے اوپر لوٹ رہا ہے، دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس لیے نہیں کر پا رہا کہ وہ سچا اور کھرا آدمی ہے، اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ دیانتدار ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا وہ آگ میں ہوگا. اچھا اسی کا ایک معنی اور بھی لے لیجئے. مختلف ریاستیں ہیں، مملکتیں ہیں، حکومتیں ہیں، اور ایک عالمی چودھری بھی ہے.
جو اس عالمی چودھری کی مرضی کے مطابق چلتا رہے گا، IMF بھی مدد کرتا رہے گا، ورلڈ بینک بھی مدد کرتا رہے گا، G8 بھی خیال رکھیں گے، اور یہ کہ G20 میں بھی اس کو جو ہے وہ گنجائش ملتی رہے گی، لیکن اگر وہ عالمی چودھری اس سے ناراض ہو جائے گا تو ڈیزی کٹر ہے، ہیل فائر ہے، یہ ہیل فائر۔ ذرا الفاظ کی مطابقت تو دیکھیے نا، اس کے پاس ایک دوزخ بھی ہے، ہیل فائر۔ یہ جو ڈرون اٹیک ہے اس میزائل کا نام ہے ہیل فائر، تو اس کے پاس آگ بھی ہے۔ آپ مان لیں آپ کی جو ہے وہ پانچوں جو ہے وہ گھی میں کڑائی میں سر، لیکن اگر آپ نہ مانیں تو دیکھ لیں طالبان کا کیا اشر ہوا، اب ترکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی سرنڈر کر لیا، اگر سوشل انجینئرنگ پروگرام مان لیا، اگر توہین رسالت کی شکیں نکال دی، اگر قادیانیت کی امتناع کا قانون ختم کر دیا تو ہمارے خون برسے گا۔ اور اگر یہاں سٹینڈ لے لیا، نہ مانا، کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، تو بہرحال پھر یہ کہ پابندیاں لگیں گی، آنکھیں دکھائی جائیں گی، دنیا کو دوزخ بنانے کی کوشش کی جائے گی، تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، یہ دھمکیاں سننے کو ملی نا۔ تو یہ ہے کہ گویا ایک ایسی طاقت ہوگی، ایک ایسی پاور ہوگی کہ جس کے پاس دنیا کے وسائل ہوں گے، ماننے والوں کو اپنی جنت کی سیر کرائے گا، کیمپ ڈیوڈ میں ناشتہ کرائے گا، اور نہ ماننے والوں کے لیے زندگی اجیرن کر دے گا، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا۔ مشکات شریفی کی حدیث نمبر 39 ہے، حضرت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دجال اس حالت میں ظاہر ہوگا کہ اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی، تاہم لوگ جس چیز کو پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی ہوگی، اور جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ پس تم میں سے جو شخص اس کو یعنی دجال اور اس کی تکذیب، تم میں سے جو شخص اس کو یعنی دجال کو پائے تو وہ اس کی تکذیب، اور وہ بے شک اس کی تکذیب سے ناراض ہو، اور وہ اس کی تکذیب کرے تو اسے اپنی آگ میں ڈالے گا، لیکن وہ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی بلکہ نہایت شیریں اور پسندیدہ پانی ہوگا۔ اب ذرا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے آج کی تہذیب کے اندر اپنے آپ کو رنگ لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا سارا وقت اپنے پروفیشن میں لگے گا، اس کی وہ زندگی گم کرے گا اس کے لیے۔ ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، آپ تمام کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہر وقت جسے کہتے ہیں نا دماغ کا سکون، میں دل کے سکون کی بات نہیں کر رہا، میں دماغ کے سکون کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کا اجڑ جائے گا۔ یہ ٹرنکولائزرز کس کو لینے پڑتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ جی اصل میں اس ہائی پیمانے پہ دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، رات کو نیند آ ہی نہیں سکتی، اس لیول پہ، جس لیول پہ آپ کا جتنا آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے، جتنا آپ فوکس ہو کے رہنا پڑ رہا ہے، تو اس لیول پہ اٹینشن جو درکار ہے، جب آپ نے اپنا کام روک بھی دیا ہے تو دماغ جس جگہ پہ پہنچ گیا اس سے نیچے جب تک نہیں آئے گا، نیند کیسے آئے گی؟ کوئی پریشانی نہ ہو لیکن جس درجے کی کنسنٹریشن درکار ہے اس کے بعد نیند نہیں آ سکتی آپ کو۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، بر وقت نیند نہیں آئی تو آپ نے تو صبح بہت جلدی پھر ارلی جانا ہے کسی پروجیکٹ پر، کسی کام کے اوپر، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو مینج کرو گے، دوائی لو گے، جلدی سے سو جاؤ، صبح اٹھ کے پھر جانا ہے۔ یہ تو ایک کیفیت دوزخ کی ہو گئی۔ دوسری، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، فیملی کے لیے وقت نہیں ہے، نتیجہ در حقیقت گھریلو زندگی تباہ، اور وہ جو فلسفہ ہے کہ جی نیو پورٹ نیو وائف، اس کے ساتھ سکون تو نہیں ہے، وہ جو فیملی لائف میں تسکین ہے وہ تو نہیں ملے۔ کوئی دیکھے گا، آپ کی گاڑی دیکھے گا، آپ کی کوٹھی دیکھے گا، آپ کا لائف سٹائل دیکھے گا، تو جیسے قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا ہائے ایسی دولت ہمیں ملے، ایسے شخص کو دیکھ آپ کو اتنا کامیاب آدمی لگے گا، اس کا حال دل معلوم کریں، وہ کہے گا یار یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو،
یہ سارا کچھ لے لو، کہیں مجھے 2 وقت سکون سے کوئی کہیں بیٹھنے دو، لیکن یہ کہ وہ سکون اس کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ غریب آدمی ہے جس کی تڑپ ہے وہ والی، اس کو بھی سکون نہیں ہوگا، جس کی خواہش ہے وہ سب کچھ حاصل کرے، لیکن وہ دانا آدمی جو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو دین میں اللہ کی خاطر ادھر ایک شعوری فیصلہ کر کے لگایا ہے اور اس کامیاب زندگی کو لات ماری ہے، یہ جس سکون میں ہوگا، جس جنت میں ہوگا، جس تسکین میں ہوگا، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں جز با قرآن زید می روبائی است، قرآن کے بغیر شعر بھی لومڑ ہے۔ لومڑ چالاک ہوتا ہے، یار مکار، تو ایک بڑا باصلاحیت آدمی یہ چالاکیاں، یاریاں، مکاریاں تو کر سکتا ہے۔ جز با قرآن زید می روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ جس نے قرآن کے ساتھ جڑ کر استغنا اختیار کر لیا، فقر کا ترجمہ میں فقیری نہیں کر رہا، اس کا غلط مانی جاتا ہے۔ استغنا کیا ہے؟ بے پرواہ ہو جانا ان چیزوں سے۔ وہ اقبال کا دوسرا شعر سامنے رکھے نا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آپ کو یہ چیزیں بیکار معلوم ہوں، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ لش پش کرتے گھر، یہ آپ کو اپنی طرف کوئی اٹریکشن نہ رکھیں آپ کے لیے۔ کیوں؟ آپ کو قرآن مجید نے کسی اور طرف جو ہے متوجہ کر دیا ہے۔ تو یہ گویا اس سے ایک بھوکا پن نہیں ہے اس آدمی، اس کے پاس محرومی نہیں ہے، استغنا ہے، یہ بے فکرہ ہے، اسے ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں رہی، یہ ان سے بالاتر ہو گیا۔ تو جس کو یہ استغنا حاصل ہو گیا، غنا حاصل ہو گیا، یہ در حقیقت وہ شخص ہے جو اصل شہنشاہ ہے، فقر قرآن اصل شہنشاہ ہے۔ اور جس کا بڑا نمایاں مظہر اس واقعے میں آتا ہے کہ کسی فقیر کو بار بار بادشاہ طلب کر رہا تھا، وہ نہیں آیا، پھر بادشاہ چل کے اس کے پاس پہنچا، حضرت آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری دھوپ چھوڑ دو، یہ میرے آگے کھڑے ہو گئے سایہ خام خواہ کہ تم رکاوٹ بن رہے ہو۔ تو اب یہ جو بے فکرہ آدمی ہے جس کو یہ غنا حاصل ہے، بادشاہ اس کے مقابلے میں کیا شے؟ وہ تو پریشان ہر وقت جو ہے سوچوں میں گم۔ تو یہ جو دجال نے لشپش کرتی دنیا بنا دی ہے، یہ اس کی جنت ہے۔ لگتا ہے ہم نے یہ بات کہی تھی نا کہ یہ جنت سے جو شداد کی جنت سے زیادہ سہولتیں آج ایک غریب آدمی کو بھی آ سکتی، اور اس کے مقابلے میں غربت اور افلاس کی زندگی بسر کرتا آدمی معلوم ہوگا کہ یہ تو بڑا محرومی کا شکار ہے۔ لیکن اگر اس کا وہ فیصلہ شعوری ہے تو وہ سکون میں ہے۔ یہ جو لشپش کرتی دنیا میں ہے، یہ در حقیقت عذاب میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، یہ مصیبتوں میں ہے۔ اور آخری بات عرض کروں، یہ سنہری زنجیروں میں جکڑا ہوا غلام ہے۔ یہ جو آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے، یہ گاڑی نے اس کو غلامی پر آمادہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو اس کو ملٹی نیشنل کمپنی نے رہائش دی ہوئی ہے بڑی اچھی جگہ پہ، پوش ایریے میں، یہ در حقیقت اس کے پاؤں کی بیڑی ہے۔ یہ چھوڑنا بھی چاہے اس کمپنی کو تو اب نہیں چھوڑ سکتا ہے، جو اس کا عادی ہو چکا ہے، اس لگزوریس لائف سے اب یہ نکل نہیں سکتا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اس کا عذاب، یہ ہے اس کی دوزخ، یہ ہے اس کا جہنم، جس سے نکلنا بھی چاہے تو اب نکل نہیں سکتا، یہ رسے اب نہیں توڑا سکتا اور ان پابندیوں سے نہیں نکل سکتا۔ حدیث نمبر 40 ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کون سی آنکھ کانی تھی؟ دائیں کانی تھی۔ اب دیکھیے بائیں کانی ہے۔ اس کے بہت کثرت سے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی اور اس کی آگ ہوگی، لیکن اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ اب اس میں ایک تو تطبیق اس کی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی یا اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ میں جسارت کر کے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دائیں آنکھ کو اگر ہم نیکی سے تعبیر کریں اور بائیں آنکھ کو ہم اگر برائی سے تعبیر کریں تو اس وقت جو دنیا میں ٹکراؤ ہے، جسے ہم نیکی اور برائی کا ٹکراؤ کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دو روایتوں کا ٹکراؤ ہے، ایک جو جدید روایت ہے، ایک جو قدیم روایت ہے۔ اس کے ٹکراؤ میں ایک بات سمجھ لیجئے، جو ہمارا روایتی علم دین ہے
اس میں قرآن مجید کا اور حدیث کا بہت کم دخل ہے. اصل میں تو وہ ہمارے جو فنون ہم نے مرتب کر لیے جو اس کے اوپر پوری طرح حاوی ہو گئے ہیں اب، اور انہی کی روشنی میں اب قرآن و حدیث کو دیکھا جاتا ہے. تو ایک تو وہ ہماری روایت ہے جسے ہم اسلامی روایت کہتے ہیں، جس کے بارے میں اقبال کا خیال ہے کہ خرافات میں کھو گئے ہیں. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو ایک تو وہ روایت ہے. اس روایت کا ٹکراؤ جو نئی تہذیب ہے اس کے ساتھ ہے، جدید روایت کے ساتھ ہے، اور ان کے اندر یہ دو ایکسٹریمز آپ کو نظر آئیں گے. ایک کی دنیا کی آنکھ بند ہے، دوسرے کی آخرت کا آنکھ بند ہے. جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یہ جدید دور اپنے اس زمانے کو تو دیکھتی ہے، دنیا کو تو دیکھتی ہے، مرنے کے بعد کے بارے میں کچھ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں دین کا علم زیرو. آج کے جتنے بھی علوم ہیں اس میں دین صفر. دوسری طرف ہمارا جو دینی علم ہے وہاں جدید علم صفر. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ دو علم اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں. وہ جو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا العلم، علم تو ایک وحدت ہے نا، اللہ نے دی ہے. علمان یہ دو ہیں، العلم و علمان. ایک علم ہے علم بالوحی اور ایک ہے علم بالحواس یا علم بالعقل. حواس، 5 حواس جو ہمارے ہیں وہ ڈیٹا عقل کو دیتے ہیں، وہ پروسیس کر کے کچھ چیزیں استنتاج کرتی ہے، استخراج کرتی ہے، نتائج نکالتی ہے، آگے بڑھتی ہے. سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں ان دونوں علوم کا ذکر ہے. پہلے علم جس کا ذکر ہے وہ علم بالحواس ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور خلافت کی بنیاد یہ علم ہے. جو اس علم میں ترقی کرے گا دنیا کی زمان اس کے ہاتھ میں ہوگی. آج مغرب اس علم میں ہم سے آگے ہے، اقتدار اس کے پاس ہے. فرشتوں نے جب کہا نا کہ یہ خلافت آپ نے ان کو دی ہے آدم کو کیوں، تو کہا یہ دیکھیں ان کے پاس یہ علم ہے، آپ کو یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ حالانکہ فرشتوں سے زیادہ متقی کون ہوگا؟ آدم کو یہ آتا ہے، اس علم کی فضیلت کی وجہ سے اسے ہم نے خلافت دی. تو آدم، اولاد آدم میں سے جو اس علم میں آگے بڑھے گا اس کے پاس طاقت تو آ ہی جائے گی، زمانے کی اقتدار تو اس کے پاس آ گیا. دوسری طرف ہے علم جو امامت کی بنیاد بنتا ہے، وہ علم وحی ہے. وہ بھی اسی رکوع کے آخر میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ دنیا میں یوں سمجھیے اس کی وحدت پہلی مرتبہ قائم کی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ یونان میں تھا اس علم کی ایک آنکھ بند تھی، اور جو کچھ یروشلم میں تھا اس کی دوسری آنکھ بند تھی. یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آ کے اس کی دونوں آنکھیں کھولی ہیں، علم دنیا کی بھی اور علم وحی کی بھی. حضور کے بعد 600-700 سال تک یوں سمجھیں کہ یہ علم کی وحدت قائم رہی. اور اگر کہیں تھوڑا بہت توازن بگڑا ہے تو امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو اس وحدت کو پھر توازن قائم کرتے رہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، ان کا یہی فنکشن ہے، انہوں نے جوڑ پیدا کر دیا اور جو غلطیاں تھیں دوسرے علم کی وہ ٹھیک کر دی. لیکن یہ کہ پچھلے 400 سال سے ہماری ایک آنکھ بند ہے، یہ ماننا پڑے گا. دنیا کی آنکھ ہماری بند ہو گئی. دنیا بہت آگے نکل گئی اس علم میں، علم دنیا میں دنیا بہت آگے چلی گئی. کنتم عالم بامور دنیاکم، تو اپنے امور دنیا میں دنیا بہت آگے بڑھ گئی. عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں. لیکن جو دنیا آگے گئی وہ علم دین سے بے بہرا ہے، اس کی وہ آنکھ بند ہے. اور جو ہم پیچھے رہ گئے ہم علم دنیا سے بے بہرا رہ گئے. تو ہمارے پاس علم دین ہے، اس کو اگر آپ دائیں آنکھ مان لیں، اور ان کے پاس علم دنیا ہے اس کو آپ بائیں آنکھ مان لیں، تو ایک کی دائیں آنکھ بند ہے، ایک کی بائیں آنکھ بند ہے. دنیا کانی ہے. اس کانی دنیا میں پچھلے 400 سال میں جن لوگوں نے محنتیں کی اس میں جوڑ پیدا کرنے کی، ان میں خاص طور پر علامہ اقبال کا بہت ہی اہم مقام بنتا ہے. یہ وقت نہیں ہے میں ذرا اس کی تشریح میں جاؤں، لیکن بہرحال علامہ نے اس کو برج کرنے کی کوشش کی. پھر علامہ کے بعد ابوالکلام آزاد، اگرچہ کہ ہم اثر معلوم ہوں گے، میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فکری ترتیب میں علامہ نے پہلے وہ باتیں کہنا شروع کی، ابوالکلام آزاد نے بعد میں. انہوں نے 1912 کے بعد یہ باتیں شروع کی. پھر آتی ہے شخصیت مولانا مودودی کی، ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. ادھر اگر آپ چلے جائیں تو سید قطب کی مصر میں، اور بھی بیچ میں بہت سے لوگ ہیں. ایران میں جیسے ڈاکٹر علی شریعتی ہیں.
لیکن حادثہ کیا ہوا، یہ جو بیچ کی راس کے لوگ تھے، ان کے جو متوسلین تھے یا متعلقین تھے یا ان کے جو پیروی کرنے والے لوگ تھے، یہ بعد میں یا دائیں ہو گئے یا بائیں ہو گئے۔ آپ ذرا جماعت اسلامی کو دیکھیں نا، تو یہ آپ اپنے ہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں دیکھیں گے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، معلوم ہوگا کہ اس میں سے اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کبھی جن کی ٹریننگ جماعت اسلامی میں ہوئی تھی، یہاں سے پا کے وہ اس طرف نکل گئے، یا یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ ذرا تصوف کی لائن پہ نکل کے تارک دنیا ہو گئے، بس اپنے گھر سے تعلق رکھ لیا، یا یہ کہ علم دین سیکھ کر کہیں کوئی مدرسہ کھول لیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ اصحاب کہف ہو گئے۔ یہ آپ کو یہ جو درمیان کے دائرے کے لوگ تھے، یعنی اسی میں شبلی نعمانی بھی آتے ہیں نا۔ اگر آپ سر سید احمد خان کو دیکھیں تو وہ آپ کو اس دوسری طرف نظر آئیں گے، اگرچہ کہ وہ خود ایک بہت بڑے عالم تھے، عالم دین تھے، باقاعدہ سکھ عالم تھے، لیکن یہ کہ جب وہ تعبیر اور تعویل کی دنیا میں آئے تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ دوسری طرف نکل گئے، عقل کی طرف نکل گئے اور بالکل جدیدیت کی طرف چلے گئے۔ اب اس میں جو دوسری شخصیت آئے وہ شبلی نعمانی کی ہے۔ شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں سید سلیمان ندوی، وہ کدھر گئے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس چلے، ان کے بیعت ہو گئے، انہی میں سے ہے نا۔ پھر ابوالکلام آزاد بھی شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں، اور سید اور اپنے مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، جن پر اب قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں جاوید احمد گاندھی۔ حالانکہ ان کی تعلیمات کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ اون کرتے ہیں کہ میرے استاد ہیں اور میں ان کی تعلیمات کو گویا پروموٹ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں یہ تھی وہ درمیان کی جگہ جنہوں نے دونوں دن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ آپ اگر مولانا مودودی کو پڑھیں، آپ اگر علامہ اقبال کو دیکھیں، خاص طور پہ مودودی صاحب نے تو انہی کی تشریح کی ہے، تو قدیم و جدید کا امتزاج آپ کو نظر آئے گا۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کو جیسے سر سید احمد خان مغرب سے مروب ہو گئے تھے، وہ مروبیت بالکل نہیں، بلکہ وہ شان نظر آئے گی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم کو ماسکو میں پناہ نہیں ملے گی، اور جو ہے یہ جمہوری کیپٹلسٹک سوسائٹی اس کو کہیں جو ہے وہ واشنگٹن میں پناہ نہیں ملے گی۔ پوری جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو گویا اور ایک طرف سابقہ جو قدیم ہماری روایت ہے اس کے امین اور جدید سے واقف پوری طرح، یہ تھی وہ معتدل شخصیات جو اس 21ویں صدی میں اب ناپید ہیں۔ ان کا فکر کتابوں میں تو باقی ہے، عملی صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا ان کی جماعتوں میں، یا ان کے جو دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آنکھ کانا ہونا، ایک تعبیر اس کی یہ ممکن ہے کہ جو دنیا ہوگی وہ دو حصوں میں بٹ جائے گی علمی اعتبار سے، ایک کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، ایک کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ باقی اس شخص کی اگر شخص دجال کی دو مختلف روایات آ گئی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کی دسترس تو نہیں رکھے گا کہ وہ اپنی دونوں آنکھیں ٹھیک کر لے، لیکن اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ کبھی دائیں ٹھیک کر لیتا ہے، کبھی بائیں ٹھیک کر لیتا ہے۔ اس لیے کبھی اس کی دائیں کانی ہوتی ہے، کبھی بائیں کانی ہوتی ہے، تو پھر اس کا یہ معنی لینا پڑے گا کہ وہ اپنی حیت تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے اس کا قد بھی چھوٹا بڑا دکھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی جن والی آمیزش بھی ہوگی، اگرچہ کہ عام خیال تو یہی ہے کہ وہ انسان ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ دجل و فریب بھی ہوگا کہ کبھی چھوٹا ہو جائے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی دائیں آنکھ کانی ہوگی، کبھی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 41 میں فرمایا، یہ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے، اس کی فریب کاریوں اور اس کے فتنے میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جو بات فرمائی کہ اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں اور دلیل کے ذریعے اس پر غالب آؤں، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ اچھا جی،
اب اس میں جو اہم بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ فرد دجال کی بات ہو یا اس تہذیب کی بات ہو جس کا ابھی ہم نے جس کے اوپر کہاں فارا لکھا ہوا ہے، اہم ترین بات کیا ہے کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ آگ کا اور جنت کا، اس سے بڑھ کر جو اہم تر بات ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا فتنہ انٹلیکچوئل لیول پر ہوگا۔ میرا اگر دجال کا سامنا ہوا تو وہ جو بھی اس نے اپنا دلائل بنائے ہوں گے، جو اس نے اپنا فلسفہ گھڑا ہوگا، جو زخرف القول غرور اس نے پیش کیا ہوگا، میں انٹلیکچولی دلائل دے کر اس کے اس ڈکوسلے کا بھانڈا پھوڑ دوں گا، میں اس کے دجل و فریب کو ناکارہ کر دوں گا۔ یہ بالکل وہ شان ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ جو جادوگروں نے جو کچھ بھی کیا تھا جو وہ سارا جو ہے وہ فریب ختم ہو گیا۔ تو دجال نے جو فریب کاری کی ہوئی ہوگی، لوگوں کو نئے نئے فلسفے پڑھائے ہوں گے، نئی جو ہے وہ ایجوکیشن دی ہوئی ہوگی، تو میں دلیل سے اس کا بھانڈا چاک پھوڑ دوں گا، اس کا پردہ چاک کر دوں گا۔ اور اگر میں نہ ہوا تو میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ایک شخص انٹلیکچولی اس دجال کے مقابلے میں کھڑا ہو، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اس کے دلائل کو رد کرنے کی کوشش کرے، تو میرا وکیل جو ہوگا مسلمان کے لیے اللہ ہوگا۔ اب اس کو ذرا جوڑے نا اس کے ساتھ کہ وہ جو دجال ہے اور شیطان ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، زخرف القول غرورا وحی کرتا ہے۔ اللہ وکیل ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کے دل میں دلیل اللہ تعالیٰ ڈالے۔ اچھا، یہاں ایک وحی تو وہ ہوتی ہے نا جو جسے ہم کہیں وحی محفوظ، یعنی وحی محفوظ کی صورت کیا ہے؟ جو جبریل امین لے کے آئے وہ وحی محفوظ ہے۔ لیکن ایک وحی اور جو نبی کی ہے وہ خفی بھی ہو وہ بھی محفوظ ہے، اس نے خواب میں دیکھا وہ بھی محفوظ ہے، اس کو الہام ہوا وہ بھی محفوظ ہے۔ لیکن جب ایک عام مسلمان کو دل میں خیال آئے، الہام ہو، القاء ہو، اسے خواب آئے، تو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے یا رحمان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ رستے تو کھلے ہوئے ہیں نا، غیب سے مضامین کے خیال میں آنے کا رستہ تو کھلا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے یا من جانب الشیطان ہے۔ اس کا معیار کیا ہوگا کہ جو خواب آپ کو آئی یا یہ کہ جو خیال آپ کو آیا، جو الہام کی صورت میں یا القاء کی صورت میں آپ کے اندر ایک خیال پیدا ہوا ہے، اس کو آپ نے پرکھنا ہے قرآن و حدیث پر، اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ قرآن کے محکمات یا حدیث کے محکمات کے خلاف ہو تو اس کا مطلب وہ شیطانی خیال ہے، اور اگر ہم آنگ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دلیل آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، اب غیب میں یہ جنات بھی غیب میں ہیں، فرشتے بھی غیب میں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو فرشتے مسلمانوں پر وہ لوگ جو مستقیم ہو جائیں، جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ادھر یہ دجال کہہ رہا ہے میں رب ہوں، معیشت کے سارے ذرائع میرے پاس ہیں، مجھے مانو گے تو کھانے کو روٹی ملے گی ورنہ بھوکے مرو گے۔ تو یہ جو ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف اللہ ہے۔ تو جس نے ان حالات میں بھی اللہ پر اپنے رب ماننے پر استقامت دکھائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں یا اتریں گے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اترتے ہیں یا اتریں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم حزن محسوس کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارتیں حاصل کرو اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور اس میں باقاعدہ اختلاف ہے کہ یہ آیات کب نازل ہوں گی، یہ فرشتوں کا نزول کب ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عند الموت ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے دوران بھی ہوتا رہتا ہے۔ آدمی جب نیکی کی طرف بڑھتا ہے فرشتے جو ہے وہ کمر ٹھونکتے ہیں، مدد کرتے ہیں، دل میں تثبیت پیدا کرتے ہیں، ثبات پیدا کرتے ہیں، تسکین عطا کرتے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں سکینت لے کے اترتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، تو وہ دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو وہ دلیل بھی تو دل میں ڈال سکتے ہیں، القاء ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو گویا اس دجال کے مقابلے میں اس مومن کا ساتھ دینے کے لیے میرا وکیل اللہ تعالیٰ ہوگا، وہ اس کی مدد کرے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرو۔ اب رب ماننے کا تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، اس سے پتہ چلے گا
آج کے دور میں کیا درکار ہے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ رب ماننے کا مطلب ہے کہ جس سے آپ کو یہ امید ہے کہ میری ضرورت پوری کرے گا۔ رب کون ہے؟ رب کے دو کام ہیں، خوف میں امن دینا اور ضرورت کے وقت ضرورت پوری کرنا۔ وہ جو مشرکین مکہ سے کہا گیا نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آپ کو خوف کی حالت میں امن کی امید کس سے ہے اور ضرورت پوری ہونے کی امید کس سے؟ ہماری جیب میں ہو روپیہ، ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، امن کے لیے سیکیورٹی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پیسے دے کے سیکیورٹی گارڈ بھی مل جاتے ہیں، آپ کو سوشل سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے، پیسہ ہونا چاہیے۔ اور اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو دل اڑا اڑا، کھاؤں گا کہاں سے، کروں گا کیا، بیمار پڑ گیا تو کیا بنے گا، تو کوئی مستقل انتظام نہ ہو۔ یہ مستقل انتظام بڑا خاص لفظ ہے، یہ آپ کو گھر سے بھی سننے کو ملتا ہوگا کہ ہماری آمدنی کا تو کوئی مستقل انتظام ہی نہیں ہے۔ تو یہ وسوسہ کدھر سے آتا ہے؟ مستقل انتظام۔ تو یہ جو مستقل انتظام کا دھڑکا انسان کو کہیں کسی ملٹی نیشنل کا غلام بنا دے، یا یہ کہ کسی چھوٹے تو ملٹی نیشنل تک تو خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں نا، باقی تو عام جگہوں پہ غلامیاں کرتے ہیں، تو گویا وہ رب کسے مانے ہوئے ہیں۔ اور اب وہ حدیث بھی لے آئیے، تائس عبد الدینار عبد الدرہم والدینار، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا جو درم اور دینار کا عبد ہے، بندہ ہے، یعنی اس کا رب درم اور دینار ہے۔ تو آج کی انسانیت کا رب جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر درم اور دینار بن چکے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں توکل، بھروسہ، انحصار اللہ پر کرنا۔ اور امتحان پتہ ہے کتنا ہوگا؟ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے زمانے میں اہل ایمان کا کھانا اور پینا تسبیح و تحمید ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کھانے پینے کو کہ کچھ شے دجال نہیں چھوڑے گا، سب کا اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے باقی معیشت کے اوپر تو ہے ہی، ایک زراعت بچی ہوئی ہے نا۔ اب جو قوانین آ رہے ہیں اور دنیا میں جو خاص طور پہ جینیٹک انجینئرنگ میں کام ہوا ہے، اور ہائیبرڈ جو وہ بیج آ گئے ہیں جن کو کچھ عرصے لگانے کے بعد آپ کی زمین دوسرا بیج قبول ہی نہیں کرے گی، اور جب یہ سارے بیج بھی ختم ہو جائیں گے تو گویا یہ ذرائع بھی سارے ان کے کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ آپ نے جو محنت کر کے وہاں سے کمائی کرنی تھی، وہ بیج بیچتے وقت ہی وہ سارا کا سارا آپ سے پہلے ہی لے لیں گے۔ آج جو سستے ہیں کل سستے نہیں ہوں گے، مونوپلی ان کی قائم ہو جائے گی۔ تو گویا یہ سارے ذرائع ان کے قبضے میں چلے گئے، تو اس کے بعد پھر کیا بچے گا آپ کے لیے؟ اگر آپ آزاد رہنا چاہتے ہو تو بھوکے رہو، تو بھوکے رہو گے تو کیا کھاؤ؟ آپ کے پاس تسبیح و تحمید ہے، لیکن یہ اس دور میں جب آپ اللہ پر توکل کر کے تسبیح کرو گے، اللہ کی حمد کرو گے، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور روحانی اعتبار سے یہ کون سا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے، کچھ اور لوگوں نے بھی کوشش کی کہ وہ بھی رکھیں، تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرا جیسا ہے؟ یہ روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ میں تو رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، اس کے ہاں کھاتا پیتا ہوں۔ اس دور میں جو دجال کے دور میں دجال کے ذرائع کو ترک کر کے اللہ پہ توکل کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے کھائے گا اور پیے گا، نظر نہیں آئے گا وہ کھانا، لیکن اللہ کا نام لینے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کی توانائی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے در حقیقت کانٹراسٹ، یہ ہے تقابل جو سامنے رکھیں، ایک طرف ایمان کی یہ کیفیت اور دوسری طرف دجل و فریب جو دنیا کا اس پر قبضہ کر کے دجالی طاقتیں یا وہ فرد دجال آ کر لوگوں کو بے ایمان کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر اسباب پر، جو جیسے وہ سورہ کاف میں اس آدمی کا ذکر آیا تھا جو اپنے باغ پر تکیہ کر کے بیٹھ گیا تھا، تو اس پر لوگ تکیہ کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا کرے کہ ہم ان دجالی ذرائع پر توکل اور انحصار کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور انحصار کریں۔ اور اب اس ماحول میں خاص اور اہم بات یہ، اس ماحول میں کیا ہندوستان، کیا پاکستان، کیا کوئی اور مسلمان جو ہے اسے درجہ اول کا شہری بننے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں آج ہی ہندوستان کے ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ دوستو
مسلمانوں جہاں بھی ہو سیکولرزم کو سپورٹ کرو، اس لیے کہ سیکولرزم میں ہی ہماری زندگی ہے۔ بی جے پی کو اگر اقتدار مل گیا تو سب سے پہلے یہ سیکولرزم کو ختم کر کے مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لے گی۔ حضرت جی ووٹ نہ دینا، آپ ہندوستان میں رہیں اور یہ کہیں کہ ہم سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہیں، ہم تمہارے آئین ہی کو نہیں مانتے، ہم سیکنڈ ریٹ سٹیزن، آپ ہمارا اقلیتی حق تسلیم کرو، زندہ رہنے کا حق دو، اور جو منیمم جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ ہم لے کر منیمم لیول پہ زندہ رہیں گے۔ ہمیں چاہیے ہی نہیں فرسٹ ریٹ سٹیزن شپ تمہاری، اس لیے کہ یہ تمہارا کافرانہ نظام ہے، ہم اس کے کیوں سپورٹر بنے، ہم اس کے کیوں اتحادی بنے، ہم اس کے کیوں معاون و مددگار بنے۔ تو اگر وہاں کے مسلمانوں کی یہ بات ہے تو کینیڈا میں جا کے سیٹل ہونے والے جو ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھا کے سٹیزن شپ لیتے ہیں اور پھر آ کے ہمیں دین پڑھاتے ہیں، بس اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے اس دجل و فریب اور اس مکاریوں کا جو سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ اصل امتحان یہ ہے۔ خدا کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے ہمیں مسلمان ملکوں میں پیدا کیا، اور یہ کہ بہرحال یہاں بھی چونکہ عملاً دین غالب نہیں ہے، لہذا کم سے کم پہ گزارا کرتے ہوئے، منیمم لیول پہ گزارا کرتے ہوئے اپنی جد و جہد زیادہ سے زیادہ اسلام کے غلبے کے لیے اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں کھپانی چاہیے، نہ کہ ملٹی نیشنل کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔